ہمارا پورا معاشی نظام ایک استثاری ریلیشن پہ کھڑا ہوا ہے، جس میں امیر لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح گگ اکانومی سے جڑے لاکھوں نوجوانوں کا اسی طرح معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ لاکھوں نوجوان جن کو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے، ان کو فری لانسنگ، آزادی، فلیکسیبلٹی اور کئی جھانسے اور نعرے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے نہ فقط معاشی حقوق سلب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں۔ آپ کہیں گے کہ گگ اکانومی کیا ہے، تو یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس میں کانٹیکٹ کا کہا جاتا ہے، جس میں فلیکسیبلٹی کا کہا جاتا ہے، جس میں فری آور سروس کا کہا جاتا ہے، وہ پلیٹ فارم ان سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو گگ اکانومی سے جڑے نوجوان یا لوگ کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، اور سرکاری جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 7.1% جو لوگ ہیں یعنی نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ یہ جو اعداد و شمار بنتے ہیں وہ 80 لاکھ بنتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں یہ تعداد ہے وہ ان سے کئی زیادہ ہے، یعنی 80 لاکھ سرکاری اعداد و شمار میں کہا جاتا ہے، لیکن 3 گنا اس سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ اور ان نوجوانوں کی بے روزگاری کا یہ خلا وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کرتے ہیں، جس میں ان ڈرائیو آ جاتی ہے، جس میں آپ کی بائکیں آ جاتی ہے، جس میں آپ کی اوبر آ جاتی ہے، جس میں آپ کے فوڈ پانڈا جو رائڈرز ہیں وہ آ جاتے ہیں، فائیورس ورک آ جاتا ہے، اپ ورک آ جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم میں وہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ نعرے یہ لگاتے ہیں کہ کانٹیکٹ، نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی، نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ آپ اپنی من پسند اوقات میں کام کیجیے گا۔ اور لوگ جو ہیں وہ اس خوبصورت نعرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اس نعرے کی طرف کھینچنے کا سب سے بڑا سبب وہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کوئی ڈرائیور لگ جاتا ہے، کوئی رائڈر لگ جاتا ہے، کوئی گرافک ڈیزائنر لگ جاتا ہے، کوئی ویڈیو ایڈیٹر لگ جاتا ہے۔ اس طرح کے پلیٹ فارم میں مختلف نوعیت کے مختلف کام وہ نوجوان ڈھونڈتے ہیں، اور پھر نہ فقط ان سے جڑ جاتے ہیں لیکن وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام نہ فقط اس گگ اکانومی سے جڑے ان لاکھوں نوجوانوں کے مسائل پہ ہے جن کا نہ فقط معاشی استحصال ہوتا ہے لیکن ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پاکستان جیسے ممالک میں کوئی قانون، کوئی پروگرام، کوئی اس حوالے سے جو پالیسی ہے وہ نہیں بنی۔ گگ اکانومی خود کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک اکانومی جس میں پیر دھرنے کے بعد مستقبل کا کھٹکا لگا رہے، جس میں آپ کا مستقبل غیر یقینی ہو، اور جس میں آپ بھلے ایکسپرٹ ہوں لیکن ریٹنگ کے چکر میں، کمپلینٹ کے چکر میں آپ کو رگڑا لگ جائے تو کیسا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے روزگاری، کمزور لیبر گورننس اور غیر شفاف الگوردم، یہ تینوں جب گٹھ جوڑ کر کے، تینوں جب آپس میں مل کر نوجوانوں کا مستقبل داؤ پہ لگائیں اور ایسا غیر شفاف اور استحصالی نظام بنا کر رکھ دیں جو ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے نوجوانوں کہ جو لیبر لاز اور انسانی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام پلیٹ فارم ان ملازمین کو سیلف امپلائمنٹ، انڈیپینڈنٹ کانٹیکٹ، فلیکسیبلٹی اور آزادی کا جھانسا دے کر ایک ایسی جبری مشقت میں پھنسا دیتے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ان نوجوانوں کی آزادی ہے یا سیلف امپلائمنٹ ہے، یا وہ نوجوان اپنی مجبوری بیچ کر غیر یقینی آمدنی، کمزور قسم کی حفاظت، مسلسل نگرانی اور مستقل بنیادوں پہ خوف خرید کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پلیٹ فارم جن کا میں نے اوپر نام لیا ہے، ان پلیٹ فارم پہ نوجوانوں کو اوور ٹائم، کم از کم اجرت یعنی منیمم ویجز، EOBI، پینشن، پیڈ لیوز، ہیلتھ کوریج اور انشورنس ان سے باہر رکھا جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے کوئی بینیفٹ نہیں۔ پورا کا پورا منافع وہ یہ پلیٹ فارم لیتے ہیں اور پورا کا پورا کنٹرول یہ پلیٹ فارم سنبھالتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اب کسی قسم کے انسان کی رسائی نہیں، یعنی اب جو مینیجر ہے وہ انسان نہیں، وہ مینیجر الگورتھم ہے۔ اور الگورتھم کیا کرتا ہے کہ سرج آٹومیٹڈ جو ڈسپیچ ہوتا ہے، بونس ہوتا ہے، جو ریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، انیشیٹیوز ہوتے ہیں، یا جو ڈسکنیکشن یا ڈی ایکٹیویشن رولز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس الگورتھم کے پاس ہوتے ہیں۔
اس کا ایک کلک، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ملازم کسی سیٹ کا ملازم ہوتا تھا، لیکن ان پلیٹ فارم کے پاس وہ الگوریدم ہی سیٹ ہے جو اس ملازم کی، جو گیگ اکانومی سے جڑا ہوا ملازم ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کمزور قسم کی ریٹنگ، کوئی ہلکی سی کوئی شکایت، کوئی ڈسکنیکشن کا کوئی ایشو یا الگوریدم جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ کرتا ہے الگوریدم، اور اس کا پورا جو نزلہ گرتا ہے وہ اس ملازم پہ گرتا ہے، اور پھر اس کی آمدنی، اس کی جو ایکسس ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے، اس کا روزگار اور اس کا پورا جو کیریئر ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے الگوریدم۔ یعنی وہ نوجوان جو بڑی آس لگا کے اور 12 سے 14 گھنٹے کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک ہلکی سی شکایت یا ہلکی سی جو ریٹنگ میں معمولی سی کمی وہ اس کو کر دیتی ہے کمزور، اس کو بے روزگار کر دیتی ہے، اور وہ تابع کیونکہ اس الگوریدم کے ہے تو وہ الگوریدم اس کا کیریئر بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اتنے بڑا قسم کا جو رسک وہ یہ نوجوان لیتے ہیں، اور فائدہ کون لیتا ہے؟ فائدہ لیتی ہے وہ کمپنی یا وہ پلیٹ فارم جس کے لیے یہ نوجوان مارے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل روزگار کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 24 لاکھ نوجوان وہ گگ اکانومی سے جڑے ہیں، جس میں فری لانسنگ اور اس قسم کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں اس سے یہ نوجوان وابستہ ہیں، لیکن اس حوالے سے نہ کوئی قانون، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی پالیسی، نہ کوئی اسکیم ہے۔ یہاں پاکستان میں کم از کم تنخواہ جو مرکز میں 37,000 اور صوبوں میں 40,000 ہے، لیکن جو نجی ادارے ہیں یعنی پرائیویٹ جو فیکٹریز ہیں یا مختلف ادارے ہیں ان میں یہ تنخواہ نہ ان کو 37,000 ملتی ہے نہ 40,000 ملتی ہے، اور یہ قانون ہے وہ قانون کئی فیکٹریوں پہ، حتیٰ کہ اخباروں پہ اور ٹی وی چینل پہ بھی لاگو نہیں ہوتا۔ جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ بھی سرکار عمل نہیں کرواتی۔ تو یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن سے 24 لاکھ نوجوان وابستہ ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ نوجوان کس کرب سے اور کس مجبوری میں یہ روزگار کما رہے ہیں۔ ان کے روزگار یا وہ جو پلیٹ فارم یوز کریں ان کا پورا منافع وہ کمپنیاں یا پلیٹ فارم جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جدید قسم کے کیپٹلسٹ بورجوازی جو ہیں جو ان مزدوروں کا خون چوس رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس، اس کا چیپٹر 23، اس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان کو کام کرنے کی اجازت، یعنی کام منتخب کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ورکر کو مناسب اور برابر اور منصفانہ اجرت دی جانی چاہیے۔ ورکر کے لیے ورکنگ کنڈیشن جو ہیں وہ محفوظ، صحت مند اور باعزت ہوں، اور ان کو یونین بنانے کا بھی حق ہو۔ پاکستان میں آئین بھی اسی طرح کہتا ہے، آئین بھی بنیادی حقوق دیتا ہے روزگار کے حوالے سے، لیکن جو ڈیجیٹل اکانومی سے لوگ نوجوان وابستہ ہیں ان کے لیے اگر آپ ان کو کام کرتے دیکھیں اور جن کنڈیشنز میں وہ کام کرتے ہیں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ ان سے کس طرح جبری مشقت لی جا رہی ہے، یعنی بالکل وہ بانڈڈ لیبر کی طرح کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کا پلیٹ فارم اکانومی جو ہے اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح باقی مزدور انسان ہیں اسی طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے وابستہ جو بھی لوگ یا ورکر ہیں وہ بھی عام مزدور ہیں، ان کے بنیادی حقوق بھی اس طرح ہی ہونے چاہیے، یعنی اجرت، انصاف، سوشل سیکیورٹی اور تحفظ ان کو ملنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حقوق ہے۔ لیکن پاکستان کی اگر نظر سے ہم دیکھیں اور پاکستان میں ان لوگوں کو دیکھیں تو نہ فقط وہ جو UNO والا ڈکلیریشن ہے وہ، اور نہ ہی جو ILO کی ایجنڈا ہے ان پر ان ڈیجیٹل لوگوں جو کہ گگ اکانومی سے وابستہ ہیں ان پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پاکستان میں 2024 میں نگران گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ڈیجیٹل اکانومی سے یا فری لانسنگ سے جڑے ان لوگوں کے لیے تقریباً کوئی 10,000 روزگار سینٹر قائم کیے جائیں گے، لیکن وہ نگران حکومت چلی گئی۔ آنے والی موجودہ حکومت کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ بھی نوجوان ہیں جو
ایک ایسے روزگار سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ایسے کام سے جڑے ہوئے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ ایک تلوار ان کے اوپر بے روزگار کی لٹک رہی ہے، اور جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ انتہائی غیر انسانی حالات ہیں جن میں ان کو بنیادی حقوق میسر نہیں۔ لیکن اس حکومت نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی، نگران حکومت نے بات کی، آئی اور چلی گئی، اور وہ بات بھی ہوا میں اڑ گئی۔ اب آتے ہیں کہ ورکنگ کنڈیشن، وہ نوجوان جو اس گگ اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں وہ کن حالات میں کام کرتے ہیں، اور ایک معمولی غلطی یا ان کی ریٹنگ یا ان کے خلاف کوئی شکایت وہ ان کا پورا کیریئر، ان کا روزگار داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ورکنگ آورز ہیں وہ عالمی طور پہ 8 گھنٹے ہیں، پاکستان میں یہ ڈیجیٹل میڈیا سے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے یہ لوگ 12 سے 15 گھنٹے کام کرتے ہیں، یعنی جسمانی تھکاوٹ الگ، ذہنی تھکاوٹ الگ، اور یہ جو مطلب اس سے زیادہ جبری مشقت کیا ہوگی کہ 12 سے 15 گھنٹے یہ لوگ کام کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ان کا بونس نہیں بنتا، اگر بونس نہیں بنتا تو ان کو جو رقم ملتی ہے یا جو معاوضہ ملتا ہے ان سے ان کے گھرانے نہیں چلتے۔ تو بونس کے چکر میں وہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، لیکن ایکسٹرا میں نہ ان کے پاس کوئی اوور ٹائم ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور رعایت ہے، لیکن کام وہ 15 گھنٹے کرتے ہیں، اور جس سے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور فیئر ورک فاؤنڈیشن اور سینٹر فار لیبر ریسرچ کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو اتنا کام کرتے ہیں اور ان ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسٹریس کا شکار بھی ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل آپ کئی مواقعوں پہ دیکھیں گے کہ ایسے کئی واقعات جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کام اتنا فٹیگ والا اور اتنا مسلسل ہوتا ہے کہ نہ وہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہنر آتا ہے، نہ ان کو ٹائم ملتا ہے کسی مہارت میں حصہ لینے کا۔ تو پھر یہ اسی کام سے جٹے اور جڑے رہتے ہیں اور کوئی اور دوسرا کام یہ نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے ان لوگوں کو کوئی مالی سہولت بھی نہیں، کوئی ایسا رعایتی پروگرام وہ بھی ان کے لیے نہیں، حالانکہ دنیا میں اب قانون بن رہے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں ان سے جڑے لوگوں کو عام ورکر کہا جا رہا ہے، عام ورکر مانا جا رہا ہے، اور ان کو وہی رعایت دی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ بھارت میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں بھی جو ایک راجستھان پلیٹ فارم ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس کے تحت یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ورکر ہیں ان کو عام ورکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قوانین پوری دنیا میں بنے، میں آپ کو فقط 5 ملکوں کا بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے جو نوجوان ہیں ان کی سہولت کے لیے، ان کی مالی جو استحصال کے خاتمے کے لیے اور ان کو مالی فوائد دینے کے لیے، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ یورپ میں اسپین سب سے پہلا ملک تھا جس نے 2021 میں ایک لا پاس کیا، اور اس لا کا نام ہے رائڈرز لا۔ اس لا کے تحت ان تمام رائڈرز کو وہ بنیادی اور معاشی حقوق حاصل ہیں جو کسی فیکٹری کے ورکر کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو برطانیہ میں 2021 میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں یا فری لانسر جتنے بھی ہیں ان کو باقاعدہ ورکر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل بھی ہوا۔ سنگاپور میں پلیٹ فارم ایکٹ بنا ہوا ہے، اور بھارت میں جس طرح میں نے بتایا کہ راجستھان گگ ایکٹ بن چکا ہے، اور آسٹریلیا میں فیئر ورک ترمیمی ایکٹ بن چکا ہے۔ اور یہ تمام جن ممالک کے میں نے نام لیے تو ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، حادثاتی انشورنس اور صحت کی تمام سہولتیں ملتی ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر نہیں کہا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر تو یہ ایک جھانسا ہے جو ایسے پلیٹ فارم دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ ورکر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور ایز اے ورکر ان کو وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جن میں ان ورکرز کو منیمم جو ویج ہے اور جو منصفانہ قسم کی جو تنخواہ ہے وہ بھی دی جاتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو ایسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے جہاں پہ تحفظ ہو، جہاں پہ مضبوط قسم کا اور صحت مندانہ ماحول ہو۔ تو یہ ساری
چیزیں ہیں وہ دنیا کر رہی ہے، قوانین بن رہے ہیں، ایکٹ بن رہے ہیں، پالیسیز بن رہے ہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں، پروگرامیں بن رہی ہیں، اور پاکستان میں اس قسم کی نہ سوچ ہے، نہ قانون ہے، نہ اسکیم ہے، نہ پروگرام ہے، نہ ہی مستقبل میں کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل ورکرز جن حالات میں کام کر رہے ہیں، نام تو ڈیجیٹل ہے لیکن اصل میں وہ کام بانڈڈ لیبر کا کر رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے پہ سوچیں۔ جو ورکر نجی اداروں کے جو ورکر ہیں، پرائیویٹ فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے لاکھوں نوجوان ہیں، ان کے مستقبل کو دیکھ کر کوئی ایسی پالیسی بننی چاہیے جو ان کو اس بانڈڈ لیبر سے آزادی دے، اس ڈیجیٹل غلامی سے آزادی دے، جو ان کی زندگی کوئی بہتر زندگی کرے، جن میں اس زندگی میں جو ان کے اوپر جو بے روزگار کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، جو مستقبل کی غیر یقینی صورتحال ہے، اس کا خاتمہ بالکل ضروری ہے۔ یہ گگ اکانومی سے جڑے لاکھوں نوجوانوں کا ایشو ہے، تو یہ مسئلہ حل کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔